عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ تو یہ جو عید ہے، یہ اس میں آپ کو ہمیں سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم جو انہوں نے قربانی دی تھی، اس کی یاد میں یہ ہے کہ بھی اللہ کی راہ میں جو کچھ ہے وہ قربان کر دو۔ اور یہ زندگی جو ہے نا، وہ ہے ہی قربانی کا نام، کہ بھئی انسان لینے والا نہ ہو، دینے والا ہو، تو مطلب حق لینے والا نہ ہو۔ تو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا نام جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے۔ تو یہ کہ بھئی یہ عید بہت ساری خوشیاں اور تربیت لے کے آتی ہے۔ حج ہوتا ہے جو کہ بہت اہم رکن ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم عید کیسے مناتے ہیں۔ تو جی اس عید میں یہ ہمیں بس یہ ساری چیزیں، اس کی ہسٹری بھی یاد رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم گوشت کھا لیں، انجوائے کر لیں، تو اور اس کی جو روح کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو جی یہ اس عید پہ شکر الحمدللہ، اب شدید گرمی کے بعد یہ دیکھیے کتنا حسین موسم ہو گیا ہے، اور یہ میری جو پوتی ہیں وہ انجوائے کر رہی ہیں۔ تو شکر کیا کہ موسم اچھا ہو گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی ٹیمپریچر کافی مطلب صحیح ہو گیا، ورنہ اتنی شدید گرمی میں نہ گوشت مطلب بانٹنے کا مزہ آتا ہے، اور نہ ہی یہ کہ کھانے کا کوئی اتنا مزہ آتا ہے۔ مطلب گرمی تو آپ کی توانائی کم کر دیتی ہے نا۔ تو جی شکر الحمدللہ کہ موسم بہت اچھا ہے۔ تو جی اس عید پہ کیا کچھ ہوتا ہے، تو ابھی تو یہ ہے ادھر انجوائے ہو رہا ہے، موسم کا انجوائے ہو رہا ہے۔ تو اس عید پہ یہ ہے کہ بھئی چاند رات تک میں تو کہتی ہوں کہ بھئی کپڑوں کا ہی مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ جی میرے کپڑے ابھی لیسیں میں لے رہی ہوں، اور یہ دیکھیں اس دفعہ میں نے یہ ہے کہ بھی میں نے کچھ اس طرح کے بنوائے ہیں کہ بھئی جو گرمی کے حساب سے ہوں۔ تو آل اوور میں نے مطلب بنوایا، یہ جی لیسیں خریدی جا رہی ہیں ابھی۔ تو مطلب یہ کہ بھی پھر بھی سل گئے ہیں میرے کپڑے نا۔ ایک تو ریڈی میڈ لیا ہے، تو کچھ میں نے مطلب ایسے لیے ہیں کہ جو مطلب کام کرتے ہوئے مطلب تنگ نہ کریں۔ گوشت کا کام ہے، کوکنگ کا کام ہے، تو اس طرح کے ہوں کہ بھی جو اچھے بھی لگیں۔ یہ سفائر کے ہیں، تو یہ کہ آل اوور میں ہیں، تو کچھ مطلب سل کے آ بھی گئے ہیں۔ تو اس عید پہ تو یہ ہے نا پھر کہ بھی مطلب وہ ہوں جو ہیں پتلے کپڑے ہونے چاہیے۔ اس عید پہ تو یہ ہے۔ پھر جی پارلر کا چکر لگانا ضروری ہے، ہیئر ڈائی ضروری ہے۔ فیشل بھی ہو جائے تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی نا۔ تو اگر ہمت کر کے فیشل کروا لیا جائے تو جی یہ ادھر چکر لگ چکا ہے۔ تو جی پھر عید ٹیبل سجتی ہے، چاند رات کو پھر تیاری ہوتی ہے۔ یہ ہے جی عید ٹیبل، کیونکہ کئی دفعہ قربانی جو ہوتی ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ کہ بھوک تو لگتی ہے نا۔ تو یہ کہ بھی سب سے پہلے تو ظاہر ہے کلیجی بنتی ہے، تو اس سے بھی پیٹ تو نہیں بھرتا نا، تو اس لیے پھر عید ٹیبل جو ہوتی ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے۔ تو جی اب ہو رہا ہے ادھر یہ چٹنی تیار ہو رہی ہے، یہ لازمی تیار کرنی چاہیے۔ اس میں یہ دھنیا، پودینہ، ہری مرچ، پودینہ، انار دانہ، اور یہ کہ بھئی کالی مرچ، سرخ مرچ، زیرہ، یہ مطلب ڈال کے تو اس کو وہ کرنا چاہیے، لازمی یہ چٹنی بنانی چاہیے۔ تو اگر اپنی آسانی کے لیے آپ کچھ ڈسپوزیبل مطلب برتن رکھ لیں تو یہ بھی مطلب بڑا اچھا ہے۔ اگر مہمانداری ہے گھر میں تو مطلب دھلنے سے پھر آپ ہو جاتے ہیں۔ اب تو یہ کہ بھی بہت مطلب ایزیلی یہ مل جاتے ہیں۔ تو جی یہ ہوگی چٹنی تیار۔ عید ٹیبل کے لیے ہم نے کباب بھی بنا لیے تھے، کیونکہ ہمارا کچھ نہ حصے تو ویسے دیر سے آتے ہیں، اور جو کسائی ہے وہ بھی ہمیں لیٹ ہی مل رہا تھا، تو اس لیے پھر ہم نے کہا کہ بھی ہم کباب وغیرہ بھی تیار کر لیں۔ تو جی یہ کچھ برتنوں کی سیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو بہت کام ہوتا ہے اس عید پہ، بہت کام ہوتا ہے، پر یہ کہ بھئی مطلب بھرپور پیکیج ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھی آپ نے
تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھی قربانی نہ کریں تو جی آپ وہ کر لیں، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، تو آپ کے پاس جو علیحدہ ہے نا پیسے وہ دیں۔ یہ قربانی تو مطلب یہ کہ بھی اللہ کے راہ میں آپ نے دینی ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو ہم اس میں اپنی مرضی تو نہیں کر سکتے نا۔ تو جی یہ ہے اصل بات۔ تو جی یہ سب کچھ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن سب سے جو میرے نزدیک ضروری چیز ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا فریزر جو ہے نا وہ صاف کریں۔ تو یہ فریزر ہے، یہ مطلب صاف کیا ہوا ہے، تو یہ میں نے فالسے رکھے ہوئے ہیں۔ اس دفعہ جو ہے نا فالسوں کا شربت جو ہے منٹ جو مارگریٹ ہے نا وہ فالسوں کا بنے گا، اور کولڈ ڈرنکس تو خیر آئے گی، ہم عیدوں پہ تو خیر خوب چڑھاتے ہیں نا کولڈ ڈرنکس، ویسے ہم ایوائڈ ہی کرتے ہیں۔ تو دوسری فریج ہے وہ بھی ہم نے صاف کر لی ہے، اور باقی تو صفائیاں ہو گئی ہیں ساری۔ تو یہ کہ بھی چٹنی کے ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ کہ بھی لہسن اور پیاز اور ادرک وغیرہ ابھی تو اب ہیلپر سے کٹوا کے رکھ لیا، اب اس کو پھر گرائنڈ کریں گے۔ تو کل کا دن پھر یہ کہ بھی روزہ جو نو ذی الحج کا جو روزہ ہے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ بھی سارے کہتے ہیں حدیث شریف میں کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کے روزے کا تو خاص اہتمام کریں۔ تو ہم بھی سارے ہمیشہ رکھتے ہیں، تو یہ کہ بھی ذی الحج کا روزہ جو ہے نا وہ لازمی رکھیں، اور یہ بلکہ 10 دن جو ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ تو جی خاص بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ بھئی یہ جو وائپس ہوتے ہیں تو اس کو عید پہ ضرور استعمال کریں پر یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ کیوں کرنا ہے اس کو استعمال۔ تو یہ کہ بھئی عید پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے صفائیاں تو کروا لی ہیں، ٹھیک ہے، میں نے دیواریں بھی جھڑوائی ہیں، سارا کچھ ہم نے کیا ہے، پر عید پہ ہیلپر جو ہے نا ظاہر ہے انہوں نے بھی عید تو کرنی ہوتی ہے نا، تو اس لیے وہ پھر چھٹی کر لیتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے گند تو پڑتا ہے نا، پھر 2-3 دن کی تو وہ چھٹی کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے پھر یہ کہ بھئی ایزیلی یہ ہے کہ بھی اس میں کچھ مطلب کلیننگ جو مطلب یہ جو کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں اس میں اور وائپس میں، تو یہ کہ بھئی بہت ایزیلی اس سے آپ نا مطلب جو پلیٹیں بھی جو سیلٹ والی پلیٹیں وہ صاف کر سکتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل دیکھیں اس کے ساتھ صاف کر سکتے ہیں۔ یہ عام دنوں میں بھی میں تو رکھتی ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ اب جو خود مطلب کرنا ہو نا، تو یہ دیکھیں جی لیدر کا صوفہ صاف ہو گیا۔ اب یہ کہ 3 دن ہم نے کھلارا تو نہیں ڈال کے رکھنا نا، تو یہ جو مطلب وائپس جو ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے بھی۔ تو اب یہ میں ان کو فریج میں رکھنے لگی ہوں اس ڈبے میں پیک کر کے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بعض جگہ ہوتی ہیں جو کچھ نا نگلیکٹ ہو جاتی ہیں، نازک چیزیں ہوتی ہیں، تو جو ہیلپرز ہوتی ہیں ان کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے کچھ وہ مطلب تو جو ہے اگنور ہو جاتے ہیں یہ، تو ان کا پھر یہ کہ بھئی وائپ سے بڑی اچھی صفائی ہوتی ہے، تو یہ کہ بھئی جو خاتون خانہ ہے اس کو خود بھی تو دیکھنا پڑتا ہے نا سارا، تو وہ جو ہے نا ڈسٹنگ جو ہے نا وہ پھر بعض جگہوں کی خود کرنی پڑتی ہے۔ جب تک خود نہ لگو آپ کا گھر نہیں صحیح مطلب صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جی مطلب یہ میں نے وائپ سے ان کو صاف کیا ہے۔ اب یہ میرے پاس نا کچھ جو فلورنگ جو مطلب ہوتے ہیں نا صوفہ مطلب ہوتے ہیں، یہ سعودی عرب میں مطلب ہوتا ہے نا کہ بھئی فرشی جو ہوتے ہیں صوفہ، وہ میرے پاس ہیں کچھ، تو یہ دیکھیں میں اس کپڑے کے بھی اس سے وائپ سے صفائی کر رہی ہوں، یہ دیکھیں یہ اب لکڑی کی بھی اس سے صفائی ہو رہی ہے، یہ دیکھیں، اور اتنا مطلب ہاتھ میں ایزیلی آ جاتا ہے، آپ کو یہ کہ ڈسٹنگ والا کپڑا بھی نہیں پکڑنا پڑتا، تو یہ جب بھی مطلب ہو تو آپ اس کی مطلب صفائی کر لیں، اور بہت اچھی صفائی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ تو جی اب چاند رات کو پھر مہندی کی فکر ہوتی ہے، میں نے بھی اس دفعہ لی ہے ریڈ کلر کی مہندی لی، مجھے مہندی لگانا بڑا اچھا لگتا ہے، تو یہ کہ بھی نماز کی وجہ سے ناخنوں پہ نہیں لگاتے، تو ناخنوں پہ لگاتے ہیں، نیل پالش نہیں لگا سکتے، تو اس لیے پھر تو جی یہ اب چاند رات بھی گزر گئی، عید آ گئی، تو گوشت بھی بٹ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے جی سیر سپاٹا، یہ بھی لازمی ہوتا ہے کام۔ تو اس عید پہ ملیے گلیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، سب کے مطلب دل خوش کریں، اور یہ کہ کوئی خام خواہ نہ کسی کا دل آپ دکھائیں،
کیونکہ یہ بہت مطلب قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے اپنے دوسروں کے لیے قربانی دینی ہے، اپنی محبت کی، احساسات کی، جذبات کی، ہر طرح کی آپ نے قربانی دینی ہے۔ دنیا بنی قربانی کے لیے، جب تک کوئی قربانی نہیں دیتا تو کوئی چیز تیار ہی نہیں ہوتی۔ یہ بیج ڈالیں، وہ پھٹتا ہے، وہ قربانی دیتا ہے تو یہ پودے بنتے ہیں نا۔ تو ہر چیز جو ہے نا وہ قربانی مانگتی ہے۔ تو اس لیے پھر یہ کہ بھی آپ کو بھی، ہمیں بھی اپنے جذبات کو قربان کر کے تو دل کھول کے دوسروں کو خوش رکھنا ہے، اس میں خاص طور پہ رشتہ داروں کو۔